السلام علیکم، ناولکس آفیشل میں خوش آمدید۔ آج ہم ناول پتھروں کی پلکوں پر کا پارٹ نمبر 21 لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کنول نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ عباد انڈسٹری میں اس کی اور آمنہ کی جاب پکی ہو گئی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی، مگر گھر کے حالات اور سب سے بڑھ کر ماں کی بیماری نے اسے خاصا غمزدہ کر رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے مدد کی درخواست کرے، کس سے قرض مانگے۔ ڈاکٹر عارف جو اس کی ماں کا علاج کر رہے تھے، ادھیڑ عمر بزرگ تھے۔ سائقہ کے حالات ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں تھے، اسی لیے اس روز جب وہ فیکٹری سے واپس آئی تو چیک اپ کے بعد انہوں نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھکی تھکی سی وہ بہت شکستہ لگ رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ کر رہ گئے۔ وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے، آپ نے بلایا؟ خیریت؟ وہ جھجکی آگے بڑھ آئی۔ اصل میں آپ کی والدہ کے بارے میں آپ سے تفصیلاً بات کرنا چاہ رہا تھا، جو وہاں روم میں ممکن نہیں تھی۔ کیسی بات؟ ابروج کاتی وہ اس کے مقابل کرسی پر ٹک گئی تھی۔ تبھی وہ بولے، دیکھیے مس سائقہ، چند روز قبل میں نے آپ کی والدہ کے جو چند ضروری ٹیسٹ کیے تھے، ان کی رپورٹ آ گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق آپ کی والدہ، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کینسر کی ابتدائی سٹیج پر کھڑی ہیں۔ گلے کا کینسر ہے انہیں، تاہم فوری آپریشن سے اس پر 100% قابو پایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عارف کا لہجہ نارمل تھا، مگر سائقہ اندر سے ہل کر رہ گئی تھی۔ آپریشن؟ جی ہاں، آپریشن ہی اس کا واحد حل ہے۔ آپ کو فوری طور پر 5 لاکھ روپے جمع کروانا 5 لاکھ کا انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ اس آپریشن میں تاخیر کسی صورت مناسب نہیں۔ ڈاکٹر عارف کی زبان فراٹے بھر رہی تھی، سائقہ کے چہرے کا سارا خون جیسے نچڑ گیا۔ 5 لاکھ! خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے ڈاکٹر عاطف کی طرف دیکھا تھا۔ جب وہ بولے، جی ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں، آپ جیسی معمولی ملازمت کرنے والی لڑکی کے لیے یہ رقم بہت زیادہ ہے، مگر اپنی والدہ کی زندگی چاہتی ہو تو فوری اتنی رقم کا انتظام کرنا آپ کو ہی کرنا ہے۔ میں تو آپ کی مدد کے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں، اپنی فیس کے پیسے نہ لوں۔ سائقہ کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ویسے آپ مناسب خیال کریں تو ایک اور آپشن بھی ہے۔ اسے سن بیٹھی دیکھ کر انہوں نے پلان کے مطابق پہلا پتا پھینکا۔ سائقہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسا آپشن؟ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپریشن کے تمام اخراجات اٹھا سکتا ہوں، بصورت دیگر آپ بھی میری مدد کریں۔ میں کیسی مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ اس کا لہجہ معمول سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر عارف چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، مس سائقہ، مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دھن دولت کے انبار لگے ہیں، اربوں کی پراپرٹی کا مالک ہوں، مگر ذہنی سکون نہیں ہے۔ بیوی تو ہے، مگر اسے اپنے فرائض کا خیال نہیں۔ شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھنے کو دل نہ چاہے۔ ایک بیٹا ہے، وہ سمندر پار پڑھ رہا ہے، اسے مہینوں کال کر کے خیریت رابطے کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ بیٹی ہے تو اس کی شادی بھی دیار غیر میں ہوئی ہے، کوئی حال پوچھنے والا ہے نہ خیال رکھنے والا۔ ایسے میں کل شب یوں ہی آپ کی والدہ کے چیک اپ کے لیے جب میں روم میں آیا تو آپ کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی۔ میں نے اسی لمحے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ بڑھاپے کے حدود کو چھوتے انسانی مسیح کی ساری کہانی کا پس منظر سائقہ کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسی لمحے اسے اپنے سچے دین کی سچی تعلیمات میں عورت کے لیے پردے کے احکام کی اہمیت بھی شدت سے یاد آئی تھی۔ یک لخت اس کی آنکھیں اپنی بے بسی پر آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب، مگر معذرت کہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں۔ تو کیا ہوا، آپ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکیاں خود مختار ہیں، انگیجمنٹ ایسا تعلق تو نہیں جو ٹوٹ نہ سکے؟ سائقہ کے ہاتھ پیر سلٹ پڑ گئے۔ اچھی طرح سوچ لیجیے، کل اپنے جواب سے آگاہ کر دیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ فوراً ہی خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے اس نے سائقہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ اور ہاں، اتنا یاد رکھیے گا مس سائقہ، آج جو وقت چل رہا ہے اس میں لڑکی کا حصول بے حد آسان اور سستا ہے، مگر دولت کا حصول بے حد مشکل ضروری نہیں میرے علاوہ بھی کوئی نوجوان لڑکا آپ کے حصول کا اتنا ہی ضرورت مند ہو۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ اپنا شکستہ وجود سمیٹتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ رہی تھی جب وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولے۔ سائقہ کا سر ایک مرتبہ پھر اس بات میں ہلا اور اس کے ساتھ ہی اس کی پلکوں پر لرزتا آنسو پھسل کر اس کے گریبان میں جذب ہو گیا۔ زندگی کبھی کبھی ایسے کڑے امتحان بھی لیتی ہے، اسے گمان نہ تھا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ کہاں تھا اور کیوں تھا۔ وقت کا گھوڑا
तेजी से आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। तभी वो गाड़ी के बोनट से उठा था और बेदिली से दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर आ बैठा। अभी कल अब्दुल समद ने इसके सामने इसके बेटे को थप्पड़ मारा था और वो अच्छा खासा उलझ कर रह गया था। कैसी बेबसी थी ये कि वो खुलकर दुनिया को अपने गुनाह के बारे में बता भी नहीं सकता था। अंदर की घुटन थी कि बढ़ती ही जा रही थी। वो घर में दाखिल हुआ तो अचानक लाइट चलेगी। यूपीएस भी शायद अपनी चार्ज खो चुका था। इसे अपनी सेल की लाइट से काम चलाना पड़ा। थकन इतनी थी कि जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। इसका इरादा पहले किचन में जाकर चाय बनाने का था, लिहाजा सेल की रोशनी में वो सीधा इसी तरफ चला आया। तभी इसकी निगाह वहां पहले से मौजूद अनूशा पर पड़ी और इसके कदम दहलीज पर ठिठक गए। तुम और इस वक्त यहाँ? रात गहरी हो रही थी, तभी वो पूछे बगैर ना रह सका। अनुषा ने खामोशी से पलटकर एक नजर इस पर डाली और फिर से अपने काम में मशगूल हो गई। मैंने कुछ पूछा है अनुषा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो लपक कर करीब आया था, तभी वो तल्खी से बोली, कुछ भी करूँ तुमसे मतलब है तभी पूछ रहा हूँ। वो पता नहीं और अनुषा का बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ घुमाया। बाजू छोड़ो मेरा। क्यों इतनी पत्थर हो गई हो तुम? एक सिंफ नाजुक को इतनी सख्ती जेब नहीं देती। जिद में आकर बिना इसके एहसासात की परवाह किए इसने बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त की थी। तभी वो सुलग कर बोली, तुम्हारे घराने की लड़कियों को जेब नहीं देती होगी इसलिए वो चटाख। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, शाहजर के जोरदार थप्पड़ ने इसके जबान को ब्रेक लगा दी। बात बात में मेरे घराने की औरतों तक मत पहुंचा करो। बहुत पाकबाज माँ थी मेरी, सिर्फ दो नन्हे मुन्ने बच्चों पर अपनी सारी जवानी वार कर रखती थी इन्होंने। सुना तुमने? इससे गुस्सा बहुत कम आता था, मगर अब मुसलसल ज़हनी परेशान ने इसे नीम पागल सा कर दिया था। अनुषा अब दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। शाहजर को तरस आ गया। मत गुस्सा दिलाया करो मुझे अनुषा, प्लीज। क्यों चाहती हो तुम कि मैं वक्त से पहले मर जाऊं? परेशानी से कहते हुए इसने अपना हाथ अनुषा के कंधे पर धरा। मैं कल कराची जा रहा हूँ 2-3 रोज के लिए। आते ही तुम्हारी टिकट कंफर्म करवाने का काम करूंगा। अब तो खुश हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। सुना तुमने? मर गए हैं मेरे लिए सब। अजल से अकेली थी, अकेली ही मरूंगी। मत एहसान करो मुझ पर, तड़क कर कहती वो पलटी थी जब शाहजहां ने इसका हाथ थाम लिया। तुम्हें रंज है ना कि मेरी वजह से तुम मातूब ठहरी और मुझ पर हर्फ भी नहीं आया? चलो आज इस कहानी को भी नया मोड़ दे ही देते हैं। ठहरे ठहरे जलजी में कहकर सस्पेंस फैलाते हुए इसने अनुषा को हैरान कर दिया। आओ मेरे साथ। जाने इसका क्या इरादा था? अनुषा गायब दिमागी से इसके साथ खींचती गई। बैठो यहाँ। लाउंज में पड़े सोफे पर इसे बिठाते हुए वो खुद भी वहीं इसके साथ जमकर बैठ गया। अगले पल इसने पॉकेट की जेब से सेल निकाला और जावर हसन का नंबर प्रेस कर डाला। हेलो। जावर फैमिली के साथ घर में ही बैठा था। शाहजर के फोन से खुश हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो शाह? अनुषा कैसी है? ठीक है, तुम कैसे हो? इसका चेहरा स्पाट था। अनुषा टुकर टुकर इसे देखती रहेगी। मैं भी ठीक हूँ और शाफिया भी। कल ही मम्मा को अस्पताल से घर वापस लाए हैं। मामा और अम्मी, जमाल साहब और नुसरत बेगम अनुषा को बहुत याद कर रहे हैं। कब आ रही है वो यहाँ? स्पीकर ऑन होने की वजह से अनुषा जवाब की हर बात सुन रही थी। इसकी आंखें यकलख्त आंसुओं से भर आई। बहुत जल्द। और सुनाओ घर में सब कैसे हैं? इसका लहजा भारी हो रहा था। अनुषा सुन सी से देखती रही। सब ठीक है, बल्कि इस वक्त सब इकट्ठे बैठे हैं। अच्छी बात है, लाउड स्पीकर ऑन कर लो। आज बहुत सी जरूरी बातें करनी है सबसे। स्पाट लहजे में कहता वो इसे हैरान कर रहा था। तो क्या वाकई वो शख्स सबके सामने अपने गुनाह तस्लीम करके खुद को सबकी निगाहों से गिराने जा रहा था? अपना वकार, अपनी साख दांव पर लगाने जा रहा था? किस लिए? सिर्फ इसकी नफरत से हार मानकर? इसके दर्द का अजाला करने के लिए? इसे ये दिखाने के लिए कि वो इसकी तरफ कुछ भी कर सकता है? कुछ भी? क्या वाकई इसे महज इसकी नजर में सुरखरू होने के लिए अपनी रुसवाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जवाहर हसन इसका अल्फाज पर ठिठका था। जरूरी बातें खैरियत है ना? अनुषा के बारे में कुछ अहम इंकशाफात करने हैं। सब यही जानते हैं कि वो खताकार है, इसने कोई गलत कदम उठाया है, मगर ऐसा नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इसे किडनैप किया गया, इस पर बेजा तशद्दुद किया गया, इसके खिलाफ झूठा प्रोपगंडा करके इसे सबकी नजरों से गिराने की कोशिश की गई। और तो और कमाल अंकल के मौत का जिम्मेदार भी इसको ही समझ लिया गया, मगर इसे तुम्हारी बहन होने की सजा मिली। सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए इसे अगवा किया गया। वो खत जो इसकी राइटिंग में तुमसे पढ़ा और किसी हद तक जो कमाल अंकल की मौत का सबब बना, वो खत भी इसे जबरन लिखवाया गया। तुम्हारी बहन होने के जुर्म में अपनी असमत लुटाई इसने। और अब भी
صرف تمہاری بہن ہونے کی سزا میں وہ پل پل مر رہی ہے، کیونکہ جس شخص کے ساتھ تم اسے منسوب کر کے گئے وہ شخص کسی عذاب سے کم نہیں ہے اس کے لیے۔ جذبات کی رو میں بنا کسی انجام کی پرواہ کیے وہ بول رہا تھا۔ انوشا کی آنکھیں پھٹی سی پھٹی اس کے جذبات سے سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جاننا چاہتے ہو یہ سب کس نے کیا اور کیوں کیا؟ زاور حسن کی سماعتیں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ یہ وہ کیا سن رہا تھا، کیا بتانے جا رہا تھا شاہزری سے؟ وہ بولا تو اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے برآمد ہوئی تھی۔ کس نے کیا یہ سب اور کیوں؟ زاور کے سوال پر انوشا کی آنکھیں یوں آنسوؤں کا قطرہ ٹپکا جیسے کسی پتھر سے بارش کا قطرہ پھسلا ہو۔ تاہم اس سے پہلے کہ شاہزر کے لب اس کے سوال کا جواب دیتے، اس کا سکتہ ٹوٹا اور اس نے سرد سے لپک کر سیل فون اٹھا لیا۔ سیل فون اس سے چھین لیا۔ عباد کے گھر میں اس کی لاڈلی اکلوتی بہن ہانیہ کی شادی کے سلسلے میں سبھی عزیز و اقارب پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ مصروفیت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس کا ایک پاؤں گھر پر ہوتا تو ایک گھر سے باہر۔ اکلوتا بیٹا اور بھائی ہونے کی تمام تر ذمہ داریاں وہ بخوبی نبھا رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا دل سکون میں نہیں تھا۔ سائیکا کا خیال بار بار اسے ڈسٹرب کر رہا تھا۔ سڈنی سے ہادیہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان پہنچ چکی تھی۔ شاہزر نے البتہ مہندی والے روز آنے کا وعدہ کیا تھا۔ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک تھا، مگر وہ انجوائے نہیں کر پا رہی تھی۔ کئی بار سائیکا کے سیل پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ آف ملتا۔ اس کا دھیان مختلف کاموں میں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا، مگر کسی عجیب بے بسی تھی کہ وہ نہ اس کے لیے اپنی الجھن کسی سے شیئر کرنا ممکن تھا، نہ سائیکا کو اس تقریب میں خود جا کر انوائٹ کرنا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ ہادیہ کی شاپنگ ابھی رہتی تھی، اسی لیے وہ اس کے سر پر سوار تھی کہ اسے مارکیٹ لے جایا جائے۔ خود اس کی ماما بھی کئی بار اسے یہی حکم سنا چکی تھی، مگر اس کا دل کہیں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ سائیکا کا آف سیل اسے بےقرار کیے ہوئے تھا۔ صبح سے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، وہ کمرے سے نکل کر نیچے ہال میں نہیں آیا تھا۔ ہادیہ کا موڈ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ مجبوراً اسے دل نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ مارکیٹ جانا پڑا۔ عین اس وقت جب وہ گاڑی لاک کر رہا تھا اس کا سیل بجا۔ وہ کال پک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جانے کیا سوچ کر اس نے سیل پاکٹ سے نکالا۔ ہادیہ اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ عباد کی نظر اپنے سیل کی اسکرین پر چمکتے نمبر پر جو ہی پڑی، اس کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ کال سائیکا کی تھی۔ اسے کتنی ہی دیر یقین نہ آیا۔ کال بج کر اس سے پہلے کہ بند ہو جاتی، اس نے فوراً اسے ڈسکنیکٹ کر کے خود کال کی۔ ہیلو! سائیکا کی آواز جو ہی اس باتوں میں اتری، اس کا دل بیکل ہو گیا۔ ہادیہ اب منتظر نگاہوں سے روٹھی روٹھی سی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی آ گیا میرا خیال۔ خوشی سے بحال اس کا دل چاہ رہا تھا وہ رو پڑے۔ تبھی وہ بولی، سوری، میں نے بتایا تھا نا میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اپنی خوشی میں وہ ہادیہ کی موجودگی قطعی فراموش کر چکا تھا۔ کچھ بہتر ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کچھ نہیں، میں ملنا چاہتی ہوں آپ سے، ابھی اور اسی وقت، ساحل سمندر پر۔ وہی اس کا نم نم سا بھیگا لہجہ۔ عباد اپنی خوشی بختی اور دعاؤں کی اس قدر جلد قبولیت پر حیران رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ سیل آف مت کیجیے گا پلیز، جلدی جلدی کہہ کر اس نے ڈائل ڈسکنیکٹ کی، پھر دبے دبے جوش سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا، سوری ہادیہ، مجھے اس وقت ایمرجنسی کہیں پہنچنا ہے، میں فی الوقت تمہارے ساتھ مارکیٹ نہیں جا سکتا۔ ہادیہ کو اس کی معذرت اپنے منہ پر تماچے کی صورت لگی تھی۔ تب وہ بنا کچھ کہے منہ پھلا کر گاڑی سے نیچے نکلی اور واپس پلٹ گئی۔ عباد اس کے موڈ کی پرواہ کیے بغیر زن سے گاڑی بھگا کر ساحل سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اسے سائیکا کا انتظار کرنا پڑے گا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی گاڑی سے اتر کر تھوڑی ہی دور آیا تھا۔ وہ اسے تنہا بیٹھی دکھائی دی، سر پر اسکارف کے باوجود اس کے ریشمی بال پشت پر بکھرے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ عباد کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی۔ زرنیل جی! پھولی سانس کے ساتھ اس کے قریب پہنچ کر اس نے پکارا تھا۔ سائیکا جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، اس کی پکار پر فوراً چونک کر پلٹی۔ آ گئے آپ، کیسے ہیں؟ وہ بے طرح خوش تھی۔ عباد دل سے مسکراتا اس کے پہلو میں ٹیکیا، بہت سنگ دل ہیں آپ، اتنے دنوں سے میری جان سولی پر لٹکا رکھی ہے آپ نے، اور آپ کو اس کا احساس نہیں۔ وہ شکوہ کر رہا تھا اور سائیکا کی نگاہیں اس کے شاندار سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ سمجھ بھی کیسے سکتی ہیں؟ دل والوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے دل والا ہونا ضروری ہے، مگر آپ کے پاس تو دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سائیکا کا سر جھکا تھا اور اس کے لب پھیکی سی مسکان کے حصار میں اس کی آنکھوں کے گوشے نم کر گئے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بکواس کر رہا ہوں میں،
کچھ بھی صحیح نہیں کہہ رہا، وہ تپا ہوا تھا۔ سائقہ سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پلیز بتائیے نا، کہاں ہوا، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان کیوں ہیں آپ؟ پتہ نہیں، تکی سانس خارج کی تھی اس نے۔ عباد کی بےقلی مزید بڑھ گئی۔ اعتبار نہیں ہے نا مجھ پر؟ وہ مضطرب ہو رہا تھا۔ سائقہ کی پلکیں ضبط کی 1000 کوششوں کے باوجود بھیگ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ میری موم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے زین، انہی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ بزنس نقصان میں جا رہا ہے۔ اور آگے کچھ کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ عباد کو لگا وہ پرسکون ہو گیا ہو۔ بس اتنی سی بات پر اتنی پریشان ہو گئی آپ؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے زین، آپ نہیں جانتے میں کتنے مسائل کا شکار ہوں۔ میں غلط نہیں ہوں، میرے دل میں آپ کا بہت احترام ہے، مگر ہو سکتا ہے اب کبھی میرے آپ سے کوئی بات نہ ہو۔ آپ کا احسان ہے مجھ پر، اسی لیے۔ وہ ابھی بول رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ سامنے سے آتے ڈاکٹر عارف پر جا پڑی۔ وہ عباد کے سامنے اپنا پول کھلتا برداشت نہیں کر سکتی، تبھی بدحواس ہو کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آتی ہوں۔ عباد نے پلٹ کر دیکھا اور اسے ڈاکٹر عاطف کی طرف بڑھتے دیکھ کر حیرانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانے اس شخص سے کیا بات کر رہی تھی، مگر وہ سلگ اٹھا تھا۔ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ اس کا انتظار کیا، پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو غصے سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے سائڈ پر کھینچ لایا۔ سائقہ اس کی جرأت پر دنگ رہ گئی۔ کون ہے یہ شخص اور آپ کیسے جانتی ہیں اسے؟ ڈاکٹر ہے، میری موم کا علاج انہی کے پاس ہو رہا ہے۔ اوکے، وہ یوں لب بھینچ رہا تھا گویا ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا ہو۔ آپ ڈاکٹر تبدیل کریں، روپیہ جتنا درکار ہوگا میں بندوبست کر لوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ میں احسان نہیں کر رہا، جو فرض ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ کس رشتے سے؟ وہ ذرا سی تلخ ہوئی ڈاکٹر عارف کے سامنے۔ جو حرکت اس نے کی تھی اس سے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ عباد اس کے سوال پر مزید سلگ اٹھا تھا۔ کل بتاؤں گا کس رشتے سے، ابھی جا رہا ہوں، مگر کل اسی وقت اسی جگہ پر آپ کا انتظار کروں گا۔ اگر آپ نہ آئیں تو قسم کھا کر کہتا ہوں زندگی بھر دوبارہ کبھی آپ میری شکل نہیں دیکھیں گی۔ وہ غصے میں تھا۔ سائقہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھائے اس کی نگاہوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ گاؤں مراد شاہ کی خوبصورت کشادہ حویلی میں بیٹھی اس وقت وہ بہزاد علی مراد کے ماں باپ سے مل رہی تھی، جو مراد علی شیر کے تعارف پر اس سے مل کر بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ پانچوں وقت نماز کی ادائیگی اور ایمان کی روشنی نے ان دونوں بزرگ کے چہروں پر نور ہی نور پھیلا رکھا تھا۔ بابا دیر تک اس سے اس کے بابا کی باتیں کرتے رہے۔ ماضی کے ہزاروں قصے انہیں ازبر تھے۔ انزلہ کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ حویلی کے شفاف کشادہ صحن میں جو اینٹوں سے بنا تھا، کبوتروں کا گول گٹر گوں کرتا پھر رہا تھا۔ ایک طرف کچے احاطے میں گاؤں کی کچھ لڑکیاں کام کر رہی تھی، کوئی گندم صاف کر رہی تھی، کوئی لسی میں سے مکھن نکالنے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی تو کوئی ایک سائڈ پر بیٹھی ساگ اور پالک صاف کر رہی تھی۔ انزلہ کی نگاہ براہ راست ان سب پر پڑ رہی تھی۔ بابا، خادم علی مراد سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، بابا میں اصل میں ایک گزارش لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہاں کہو بیٹا۔ خادم علی مراد کی نگاہ ہال کمرے میں داخل ہوتے بہزاد علی مراد پر تھی، جو ابھی ابھی حویلی واپس پہنچا تھا۔ انزلہ نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ بابا میں اصل میں علم کی دولت عام کرنا چاہتی ہوں، اسی مقصد کے لیے شاہ والا میں نے ایک سکول بھی تعمیر کروایا ہے، مگر وہ لوگ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ بہت مایوس ہو کر میں نے آپ کے گاؤں کا رخ کیا۔ کیا آپ لوگوں میں یہ دولت بانٹنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ بہزاد علی مراد بازو کے کف فولڈ کرتے ہوئے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ خادم علی مراد اب انزلہ سے کہہ رہے تھے، کیوں نہیں بیٹے، تمہاری طرح بہزاد بھی لوگوں کی فلاح اور بھلائی کے کاموں میں بہت جذباتی ہے۔ اس نے بھی یہاں ایک سکول اور کالج کی تعمیر شروع کر رکھی ہے۔ تم دونوں مل کر جو چاہو کر سکتے ہو۔ شکریہ بابا، بہت بہت شکریہ۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ تبھی ملازمہ نے رات کا کھانا چن دیا تو وہ سب اکٹھے دسترخوان پر جا بیٹھے۔ انزلہ ایک عرصے کے بعد بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ حویلی سے باہر شام کے سائے گہرے ہوئے تو واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلوں گی بابا، بڑی ماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اکیلی نہیں جاؤ، بہزاد یا مراد میں سے کوئی چھوڑ آئے گا۔ بابا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھے تھے۔ بہزاد کی ماں والدہ ماں جی نے کئی چیزیں اس کے لیے گاڑی میں رکھوا دی۔ مراد کو حویلی میں کام تھا، لہٰذا بہزاد اپنی جیب میں اسے شاہ والا کے لیے چھوڑنے پر راضی ہو گیا۔ انزلہ بہت سارا پیار لے کر جلد دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے حویلی سے نکل گئی۔
میران یار، تیری کزن تو بڑی کام کی نکلی، پچھلے 5 سالوں سے کیس لٹک رہا ہے تیرا، اب سنا ہے ڈی آئی جی صاحب کے حکم پر دوبارہ تفتیش ہو رہی ہے۔ وہ نماز کے بعد دیوار سے سر ٹکائے خاموشی سے کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا تھا جب اس کے ساتھی قیدی نے زور سے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ جواب میں میران نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ وہ بہت بہادر ہے حفیظ، جبر کے سامنے سر جھکانا نہیں سیکھا اس نے۔ کیا بہت پیار کرتی ہے تم سے؟ نہیں، ہاں میں پیار کرتا ہوں اس سے، اور یہ وہ جانتی ہے۔ اسی لیے یونیورسٹی کے دنوں میں جب میں نے اسے پرپوز کیا تھا وہ بہت خوش تھی، مگر اب شاید یہ ممکن نہ ہو۔ میران کا لہجہ یاس میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیوں ممکن نہ ہو؟ بس یار، اب میری ذات پر ایک دھبا لگ گیا ہے، میں نہیں چاہتا وہ میرے نام سے جانی جائے تو اس کا سر جھکا ہو۔ دل کا کیا کرنا ہے یار، اسے تو جتنی ڈھیل دو اتنا ہی سر کو چڑھتا ہے۔ وہ سخت اذیت کا شکار تھا۔ حفیظ اس کے بعد ایک لفظ بھی مزید کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ ماما جانی، وہ کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھی جب گڑیا کی پکار پر چونک کر سر اٹھایا۔ جی بیٹے، باہر لان میں کھیلیں۔ ہر وقت اسی سے سہمی رہنے والی بچی اب اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہتی تھی۔ ماما نے سامنے کھلی کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ پاپا اٹھ گئے؟ نہیں۔ اوکے چلو۔ بچی کو باہوں میں بھر کر وہ باہر لان کی طرف آئی تو وہاں قدرت اللہ صاحب کو پودوں کے پاس بیٹھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بابا آپ؟ ایک عرصہ ہوا ان پھول پودوں کا حال ہی نہیں جان سکا۔ آج سوچا ایک نظر دیکھ لوں۔ بہت خوش ہیں یہ پھول پودے تم سے۔ مجھ سے؟ وہ کیسے؟ مسرور انداز میں مسکراتے ہوئے قدرت اللہ صاحب کے پہلو میں کرسی پر ٹک گئی تھی، جبکہ گڑیا اس کی گود سے اتر کر قدرت اللہ صاحب کی گود میں جا بیٹھی۔ دیکھو تم نے ان کا کتنا خیال رکھا ہے۔ یہ ملازم ان کا ویسے خیال نہیں رکھ سکتے جیسے کوئی بے غرض محبت کرنے والا رکھ سکتا ہے۔ ماما دیکھ سکتی تھی کہ وہ اسے بے حد خوش ہیں۔ اسے بے پناہ خوشی ہوئی۔ اسی پل شجاع فل یونیفارم میں تیار ہو کر اسی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹے۔ قدرت اللہ صاحب کا چہرہ سچی خوشی سے دمک رہا تھا۔ شجاع ایک نظر امامہ کے چہرے پر ڈالتا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آج بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں بابا، خیر تو ہے نا؟ ہوں میں واقعی بہت خوش ہوں شجی، پہلی بار تم نے مجھے مطمئن کیا ہے۔ کیسے؟ اس کی سیاہ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ اس بچی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے پچھلے 4 سالوں سے مجھے یہی احساس دلایا جا رہا تھا جیسے میں کوئی پرانی بیکار چیز ہوں جس کی کسی کو کوئی خاص ضرورت نہیں، مگر اس بچی کی خدمت نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ یہ ہر بات کی میرا خیال ایسے رکھتی ہے جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں۔ میری نماز، وضو، کھانا پینا، دل بہلانا، یہاں تک کہ ان پھول پودوں کی دیکھ بھال کا فرض بھی پوری جانفشانی سے سر انجام دیا۔ اس نے قدرت اللہ صاحب کی زبان امامہ کی تعریف میں فراٹے بھر رہی تھی۔ شجاع کے لبوں پر دھیمی سی مسحور کن مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلے یہ تو اچھی بات ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا محترمہ اس گھر میں کیا کیا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ ویسے بچ کے رہیے گا، ایسا نہ ہو جناب آپ کو بھی اپنا عادی بنا کر پھر کہیں رفو چکر ہو جائیں اور ہمیں ڈھونڈنے سے بھی اس کا نام و نشان نہ ملے۔ وہ اسے چھیڑ آتا امامہ کے لب مسکراتے لب سمٹ گئے۔ شجاع کے الفاظ پر اس کی نگاہیں بہت دکھ کے ساتھ اس کی طرف اٹھی تھی۔ تو کیا وہ ابھی تک اس شخص کا اعتبار جیتنے میں ناکام رہی تھی؟ اس سے پہلے شجاع اس کے چہرے سے اس کو ابھی پہنچنے والے دکھ کا اندازہ کرتا وہ لان سے ملک ہال کمرے میں رکھے فون کی تیزی سے بجتی بیل پر اٹھ کر ہال کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو مون، کیسی ہو؟ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے آنے والی خوشگوار آواز ارسلان حیدر کی تھی۔ امامہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ فون کے ریسیور پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، جبکہ زبان یوں کنگ ہو گئی جیسے کچھ بولنا ہی نہ چاہ رہی ہو۔ چپ کیوں ہو گئی ہو یار؟ کیا ناراض ہو مجھ سے؟ کیسا بدلا سا انداز تھا اس کا، بے حد خوشگوار پرمسرت۔ تو کیا اسے اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا ہے؟ نہیں جانے کیسے وہ خود کو بولنے پر آمادہ کر پائی۔ تو پھر اتنے دنوں سے فون کیوں نہیں کیا؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کر رہا ہوں۔ وہی بھرپور اپنائیت، محبت میں ڈوبا لہجہ جس کے لیے وہ ترستی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے میں نم ہوئی تھی۔ عین اسی لمحے شجاع اس کے پیچھے آیا۔ امامہ، وہ چونکی تھی اور گھبرا کر جلدی سے ریسیور کا ریڈر پر ڈال دیا۔ جی، کس کا فون تھا؟ وہ اب اس کے قریب پہنچا تھا۔ امامہ بھیگی پلکیں بھی صاف نہ کر سکی بچھڑنے کی اذیت کو۔ اگر تم جاننا چاہو تو کچھ پل کو ذرا یہ سانس اپنی روک کر دیکھنا، تمہیں محسوس یہ ہوگا بچھڑنا موت جیسا ہے۔ عباد، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آفس سے آیا تھا اور اب پھر سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے باہر جا رہا تھا جب آسیہ بیگم نے اسے پکارا۔ جی ماما، تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کے قدم اس کی پکار پر مجبوراً رکے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کل بھی کہیں غائب ہو گئے تھے۔
अच्छा प्रोटोकॉल दे रहे हो, घर आए मेहमानों को इस पर खवाती आबाद ने सरसरी सी एक निकाल इनके पहलू पर खड़ी आदिया पर डाली। फिर कदरे शर्मिंदगी से बोले, सॉरी मामा, मुझे अर्जेंट कल कहीं जाना पड़ रहा था। ओके, अभी कहाँ जा रहे हो? कुछ खास नहीं, बस अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। नहीं, अभी आदिया को साथ लेकर जाओ, मैं इसके बाद जहाँ जाना चाहे चले जाना। लेकिन मामा मैं लेकिन कुछ नहीं, कुछ इखलाकी तकाजे भी होते हैं। क्या तुम्हें सिडनी में ऐसा प्रोटोकॉल मिलता है? इसकी संजीदगी और परेशानी से कतई नजर वो इसे डांट रही थी। आबाद बेबसी से हादिया को देखकर रह गया। शाम गहरी हो रही थी। वो जानता था साइका साहिल समंदर पर इसका इंतजार कर रही होगी। वक्त जैसे जैसे सिरकता जा रहा था इसकी जान पर बन रही थी। ओके चलो। तकी सी एक नजर कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच पर डालते हुए इसने हादिया से कहा और तेजी से गेट के बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इधर साहिल समंदर पर तनहा मलूल सी बैठी इसी का इंतजार कर रही थी। कल रात इसकी माँ एक लम्हा भी सुकून से नहीं सो पाई थी। घर पर रोटी के लाले पड़ गए थे जिसके सबब छोटे दोनों भाइयों को मजबूरन इसे काम पर लगाना पड़ा था। डॉक्टर आरिफ जिसे हम सफर से बेहतर था, वो सारी उम्र शादी ही ना करती, मगर इसका सेल ऑन था। मगर आबाद की तरफ से कोई कॉल ना आई। वो जिस खदशे से डर रही थी वही पूरा हो रहा था। गहरी होती रात के धुंधलके रात की स्याही में बदलने लगे। जब वो आहिस्ता से उठ खड़ी हुई, जैसे अपना सब कुछ हार चुकी हो। गरीब लड़कियों की किस्मत में सिर्फ ख्वाब होते हैं, इसकी ताबीर पाना नहीं। पिछले गुजरते हर लम्हे में इसका दिल धड़कता रहा था। किसी भी पल आबाद की आमद का ख्याल बेकुल किए हुए था, मगर इसका हर गुमान टूट गया। वो भी अपना भरम खोने के बाद टुकरा दी गई थी। इसकी ख्वाहिश अब खुशफहमी का रूप लिए इसका मुंह चढ़ा रही थी। शिकस्ता कदमों से वापस पलटते हुए सीधी घर जाने के बजाय अस्पताल चली आई थी, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आरिफ जैसे इसी के इंतजार में बैठे। फिर क्या सोचा आपने मिस साहिका? जो ही वार्ड में दाखिल हुई, डॉक्टर आरिफ का टकराव इससे हो गया। इसकी निगाहें उठी थी और फिर भीगने से कबल ही झुक गई। मुझे आपके ऑफर कबूल है डॉक्टर साहब, बस मेरी मामा का ऑपरेशन कामयाब होना चाहिए। कोई अपने आप को कैसे हारता है, इस्लाम में इसने जाना था। जी तो जनाब, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।